ہر حصے کو متاثر کرتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس کا سب سے بڑا حملہ ہماری آنکھوں پر ہوتا ہے، جس کا بروقت علاج نہ ہونے پر انسان بینائی سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آئی اسپیشلسٹ سے جانیں گے کہ شوگر ہماری آنکھوں کے پردے کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں ہمیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کیا ڈائبٹیز سے متاثرہ آنکھوں کا مکمل علاج ممکن ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسین خاقان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انویٹیشن۔ آئی ایم گڈ۔ یو ویلکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ ڈائبٹیز کا ہماری آنکھوں کی بینائی سے کیا تعلق ہے اور کیسے اس کو یہ خراب کرتی ہے؟ جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو آپ نے آج انٹروڈیوس کروائی ہے۔ ڈائبٹیز صرف آنکھوں کو ہی نہیں متاثر کرتی، ڈائبٹیز آنکھیں، دماغ، دل اور گردے، یہ چار آرگن جو وائٹل آرگنز ہیں ان کو متاثر کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے آنکھوں کے متعلق۔ جب شوگر کا مرض پراپر طور پہ کنٹرول نہ ہو، جب ڈائبٹیز کا علاج نہ کیا جائے اور پرہیز نہ کیا جائے، تو شوگر کی وجہ سے آنکھ کا جو پردہ بصارت ہے، جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں، اس ریٹنا کے اندر خون کی نالیوں سے شروع میں پانی اور چربی رسنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پردے میں سوج آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پردے میں سوج آتی ہے، مریض کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر نہ کنٹرول رہے اور ان ارلی علامات کا علاج وقت پہ نہیں ہو، تو پھر شوگر کی آنکھ کے پردہ بصارت پہ جو اثرات ہیں وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو ارلی سمٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی آپ کی باڈی آپ کو پہلے ہی الرٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ہم یوزلی زیادہ تر لوگ اگنور کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی، اس طرح ہے کہ شوگر کا کوئی بھی مریض، یہ بات سمجھنے کی اس سے پہلے کہ ہم علامات کی طرف سے جائیں، شوگر کا کوئی بھی مریض جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جس کو 40 سال کی عمر کے بعد شوگر ہوئی ہے، اس کو اپنی آنکھوں کا معائنہ، اگر اس کی شوگر 100% کنٹرول ہے تو پہلے 5 سال میں کروانا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 95% لوگوں کی شوگر کسی دن بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ وہ انسان جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کو جب بھی شوگر ڈائگنوز ہو، وہ آنکھ کے پردہ بصارت کے ماہر، جسے ریٹنل سرجن کہتے ہیں، اس سے آنکھ کے پردے کا معائنہ ایک دفعہ ضرور کروائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ علامات میں جو پہلی علامت ہے وہ بینائی کا کم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بینائی مریض کو کم نظر، آہستہ آہستہ نظر کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب ہم پردے کا معائنہ کرتے ہیں تو پردے میں سوج آئی ہوتی ہے، اور وہ سوج کے ساتھ پردے کے اوپر ایکسٹرا خون کی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ خون کی نالیاں جب بن جاتی ہیں، وہ کیونکہ اب نارمل خون کی نالیاں، تو ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھ کے اندر جو وٹریس جیلی ہے، اس کے اندر آپ کو خون بھر جاتا ہے، جس سے بینائی مکمل طور پہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ان سب چیزوں کا ہونا ایک طرف ہے، ان سب چیزوں کو ہونے سے روکنے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے پریونشن از بیٹر دین کیور پہ ہے۔ پریونشن یہ ہے کہ جس انسان کو شوگر ہے، اپنی شوگر کا بہترین کنٹرول کرے، اپنے شوگر کے معالج سے ملتا رہے۔ اگر شوگر کنٹرول رہے گی تو شوگر کے آنکھ کے پردہ بصارت پہ اثرات آئیں گے ضرور، لیکن وہ ڈیلے ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے آنکھ کے پردہ بصارت پہ علامات آ گئی ہیں اور کہ بینائی کم ہے، تو اب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی شوگر، جسم کی شوگر کو کنٹرول کریں، کیونکہ آنکھ کے پردہ بصارت پہ ہم جو بھی علاج کریں گے بینائی کو بہتر کرنے کے لیے یا پردے کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، وہ تب تک کارآمد نہیں ہوگا جب تک آپ کے جسم کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور میرا سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ جس انسان کو بھی شوگر ہے، وہ جب تک اپنی شوگر کنٹرول نہیں کرے گا، جسم کے کسی بھی عضو کا، کسی بھی آرگن کا، دماغ کا علاج کا، گردوں کا یا آنکھوں کا علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رائٹ۔ تو یہ بتائیں پھر ہم شوگر، جیسے آپ نے بات کیا کہ اگر ہم شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے، تو کیسے کنٹرول کریں گے ہم شوگر کو؟ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آبویسلی جس کو ڈائگنوز ہوگی ہے ڈائبٹیز، وہ شوگر کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنی غذا کا چارٹ بنائے کہ کون سی اشیاء اس کو کھانی چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، باقاعدگی سے ڈائٹیشن سے ملے تاکہ اس کو اس غذا میں وہ بتایا جائے
کہ کون سی چیزیں وہ کھا سکتا ہے اور کون سی نہیں, اور باقاعدگی سے دوا استعمال کرے. اب ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں انجیکشن بھی لگا رہا ہوں یا میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں تو یہ میرا علاج مکمل ہو گیا. یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے. دوائی آپ نے کھانے کا فائدہ تب ہے جب دوائی سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو. دوائی کھانا تو مقصد نہیں ہے, دوائی کھانا مقصد ہے کہ شوگر کو کنٹرول کیا جائے. اگر شوگر نہیں ہے کنٹرول تو دوائی کو ایڈجسٹ کریں, دوائی کی مقدار کو کم یا زیادہ کریں. وہ تب ہی ہوگی جب ایک مستند شوگر کے ماہر ڈاکٹر سے آپ ملاقات کریں گے. اور آپ کو شاید پتا ہو پنجاب کے سارے ہاسپٹلز میں شوگر کے ماہر ڈاکٹر بیٹھے ہیں, شوگر کے ڈائبٹیز کے کلینکس علیحدہ بنا دیے گئے اور مریضوں کو ادویات بھی فری مل رہی ہیں. تو آپ یہ اب مریضوں کا پہ فرض ہے کہ وہ شوگر کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں, ایکسرسائز کریں اور ایک اچھا لائف سٹائل, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں تاکہ ان کی شوگر کنٹرول رہے. اور شوگر کنٹرول رہے گی تو دماغ کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, گردوں کی بیماریاں اور آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ صرف یہ آنکھوں پہ اٹیک نہیں کرتی, ہماری کڈنیز پہ بھی اٹیک کرتی ہے اور پیروں کا بھی ہم نے مسئلہ دیکھا تھا, کیونکہ جب 2026 سٹارٹ ہوا تھا ایک چیز کہی گئی تھی کہ اس سال پہ بہت سارے لوگوں کی پاؤں اور ٹانگیں کاٹی جائیں گی اور پاکستان میں اس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو کب اٹیک کرتی ہے اور کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو باقی دونوں چیزیں بھی انٹر لنک ہوں ساتھ؟ جی اسی طرح ہی ہے. جیسے ہی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے, شوگر کا باقاعدگی سے علاج نہیں کیا جاتا تو سائملٹینیسلی یہ دماغ پہ بھی اثر کر رہی ہے, یہ دل پہ بھی اثر کر رہی ہے, آنکھوں پہ بھی اثر کر رہی ہے اور گردوں پہ بھی اثر کر رہی ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ پاؤں خراب ہیں, ٹانگیں, انہیں ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں, جو کیونکہ شوگر کی وجہ سے جو سینسٹیوٹی ہے, جو احساسیت ہے سکن کی اور باقی جسم کی, وہ کم ہو جاتی ہے. جب حساسیت کم ہو جائے گی تو اس کے اگر چھوٹا سا بھی زخم ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, زخم بڑا ہوتا جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور پھر شوگر کی وجہ سے کیونکہ جو ویسلز ہوتی ہیں, جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں, ان میں سے پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے سوج, پس کا پڑنا, پاؤں کا سوج جانا, گینگرین ہونا اور پھر الٹیمیٹلی اس پاؤں یا ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے. اس حالت تک پہنچنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ صرف 2 کام کرنے ضروری ہیں, ایک پرہیز, ایک ایکسرسائز اور ایک دوائی کو وقت پہ کھانا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن کی آئی سائٹ آلریڈی ویک ہوتی ہے نا, ان کو زیادہ جلدی یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ کیا متھ ہے یا یہ سچ ہے؟ نہیں, جو شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پردے پہ اثرات ہیں, اس کا بینائی دوسری قسم کی بینائی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ شوگر جو ہے وہ آنکھ کے پردہ بصارت کی, خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے اور وہ تبھی متاثر ہوں گی جب وہ شوگر ان کنٹرولڈ ہوگی. عموماً جو باقی بیماریاں ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے شوگر کے آنکھ کے پردہ بصارت پہ اثرات اپنے وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کو کتنے عرصے بعد پراپر اپنے آنکھوں کا بھی چیک اپ کرانا چاہیے اور کون سے ایسے ٹیسٹ کروانے چاہیے جس سے ان کو پتہ چل جائے جو ان کے باقی آرگنز ہیں وہ تو افیکٹ نہیں ہو رہے اس سے؟ جی ٹھیک. اچھا جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ رول ہے کہ جس کو 40 سال کے بعد شوگر ہوئی ہے اس نے پہلے 5 سال میں معائنہ کروانا ہے. اب ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک دن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی 400 یا 500 کے قریب شوگر آ چکی ہے. تو ان کو شوگر اس وقت نہیں, ان کو کئی ماہ سے کئی سالوں سے ہوتی ہے. تو عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس